الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا ان کو. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، نہ پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع آیت نمبر 124 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں یہی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آزمائشیں کی ہیں ان کا تذکرہ ہے. اور ان میں سے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وقت کے بادشاہ کے سامنے کس طرح کلمہ حق ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا. آزمائش آئی، بادشاہ کے سامنے پیشی ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام ذرا بھی مرعوب نہ ہوئے بلکہ کھل کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا. اسی طرح گھر میں آزمائش آئی اور باپ کے سامنے بھی کھل کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے. اسی طرح قوم کے سامنے بات ہوئی اور وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کسی کا لحاظ نہ کیا بلکہ اللہ کا پیغام کھول کر قوم کے سامنے بھی بیان کر دیا. پھر اللہ سے اولاد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور اس کے بعد اولاد کو جنگل بیابان میں وادی غیر ذی زر میں وہاں چھوڑنے کا حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بھی دریغ نہ کیا بلکہ فوراً عمل کیا اور وہاں چھوڑ کر آئے. تو وہ چند آزمائشیں جو ابراہیم علیہ السلام کی یہاں تک ہم نے کل پڑھ لی تھیں. اس کے بعد وہی اولاد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اب میرے نام پر ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی تیار ہو گئے اور اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہ ہٹے. آپ نکالیں 23واں پارہ سورۃ الصافات صفحہ نمبر 406. سورت کا نام ہے سورۃ الصافات،
صفحہ نمبر 406 آیت نمبر 102 سورۃ الصافات 23واں پارہ آیت نمبر 102 صفحہ نمبر ہے 406 آیت نمبر 101 102 101 سے صفحہ نمبر 406۔ اس سے قبل آیت نمبر 100 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے اولاد کے لیے مانگی، رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بیٹے کی بشارت سنائی، حلیم جو بڑا بردبار تھا، بڑا حوصلے والا بیٹا تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، پس جب وہ بیٹا پہنچ گیا ان کے ساتھ چلنے کو، پہلے آپ نے سن لیا باپ مخالف، قوم مخالف، بادشاہ مخالف، ہر طرف تو مخالفتیں تھیں، اور اللہ سے دعا یہ مانگی کہ یا اللہ بیٹا عطا فرما، کوئی ایک تو موافق بھی ہو۔ وہ موافق بیٹا جب ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اللہ نے کہا اس کو میرے نام پہ ذبح کر۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی آزمائش تو نہیں ہے نا، لفظ میں کہنا میں بڑا آسان ہے، بندہ ایک منٹ کے لیے سوچے۔ ویسے بھی اولاد ہوتی ہے، اولاد کی محبت دل میں ایسی بس جاتی ہے، رچ جاتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کوئی اگر کسی کو غلطی سے بھی کسی کے بیٹے کو نقصان پہنچ جائے، وہ معاف کرنے کا دل نہیں چاہتا اس کو، اور اولاد کی محبت ایسی دلوں میں اتری ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ خود دیکھیں کہ بیٹا بھی وہ ہے کہ جس کو مانگ کے لیے ہے، اب گویا کے ساتھ بظاہر سہارا بھی یہی ہے، اللہ نے کہا اس کو میرے نام پہ ذبح کر دو، اور کہا بھی خواب میں، اور پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ آگے بندہ 100 بہانے کرے لیکن پیغمبر نے کوئی بہانہ نہیں کیا، یہی تو کمال تھا ان کا۔ فرمایا فلما بلغ معہ السعی، پس جب وہ بیٹا پہنچ گیا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کو، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ بنی میں تصغیر ہے نا، اور اس کو اپنی زبان میں ایک کہتے ہیں نا بچہ، اور ایک کہتا ہوں میرا بچڑو، اس کو کہتے ہیں بنیا۔ یا بنیا یہ پیار کا لفظ ہے، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے دیکھا نیند میں، انی اذبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ قال، بیٹا بھی کمال کا بیٹا تھا، قال، کہا اسماعیل علیہ السلام نے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا کر دے جو تجھے حکم دیا گیا ہے، دیر نہ کر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب تو مجھے پائے گا انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے۔ رب نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا، حرکت بھی نہیں کروں گا، تو چھری پھیر دے میرے گلے کے اوپر۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، پس جب وہ دونوں تیار ہو گئے، دونوں فرما بردار ہو گئے۔ اسلما کا معنی ہوتا ہے ایک، واحد کا صیغہ، ایک تیار ہوا، اور اسلما دونوں تیار ہو گئے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا اس کو جبین کے بل۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں پکڑ کر اپنے اس بیٹے کو جس کو مانگ کے لیا تھا ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے بلا کر کہا، ہم نے آواز دی اور ہم نے کہا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور آگے اللہ خود اقرار کرتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک
یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی، بہت واضح آزمائش تھی، اور ہم نے اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب پایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے میں ذبح بڑی عطا کر دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلے لوگوں میں خلیل کا تذکرہ جاری کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ سبحان اللہ، سب کو علیہ السلام، اللہ کے سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ رب فرماتے ہیں دیکھو، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ ایسا ایمان لایا کہ مثال قائم کر دی، اور ایسی قربانیاں دیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ رب فرماتے ہیں ابراہیم اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو حج کے لیے بار بار لے جائے۔ جب ہم مینا میں جائیں گے نا، وہ کنکریاں ماریں گے، اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ یہاں پہ خلیل اللہ نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں، جب شیطان ان کو اس موقع پہ کہہ رہا تھا کہ بیٹے کو ذبح نہ کرو، کوئی اور چیز ذبح کر دو، شاید اللہ خوش ہو جائے اسی سے، کہ ہٹ جا، اللہ کا حکم ماننے میں تو بیچ میں کہاں سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی شیطان کو مار کے بھگایا اور کہا کہ میں نے اللہ کے جو حکم دیے اسی کو اسی طرح میں نے پورا کر کے دکھانا ہے۔ تو یہ آزمائش اللہ نے دی، اور ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ اب انسان اپنی جان قربان کر دے، سب کچھ قربان کر دے اللہ کے لیے، یہ بہت بڑے کمال کی باتیں ہیں، اور یہ ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھیں۔ اپنی جان کی باری آئی تو اس سے بھی دریغ نہ کیا۔ اب آپ سورۃ الانبیاء نکالیں، 17واں پارہ، اور صفحہ نمبر ہے 296، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68 ہے جی، پارہ 17واں ہے، سورۃ الانبیاء صفحہ نمبر 296، آیت نمبر 68۔ ابراہیم علیہ السلام 68۔ ابراہیم علیہ السلام جب قوم والوں کے سامنے رب کی وحدانیت کو یوں بیان کرتے ہیں نا کہ ان کی خود ساختہ معبودوں کے ٹکڑے کرتے ہیں، اب انہوں نے کہا یہ تو ابراہیم علیہ السلام حد سے بڑھ رہے ہیں، اب تو ان کو مکمل جان سے ہی مارنا پڑے گا۔ کیا کیا انہوں نے؟ دیکھو جی، قالوا حرقوہ، کہا انہوں نے جلا ڈالو ابراہیم علیہ السلام کو، وَانصُرُوا آلِہَتَکُمْ، اور نصرت کرو، مدد کرو اپنے الہوں کی۔ یہ بھی بات بڑی عجیب ہے کہ الہوں کی مدد کرو۔ الہ اس لیے ہوتا ہے بندہ اسے مدد مانگے، یا الہ کی مدد اگر مجھے کرنی پڑے خیر سے، کہ معبود کو خود مجھے سنبھالنا پڑے، وہ معبود کس کام کا؟ لیکن رب رسے تے مت کھسے، اللہ جب ناراض ہو تو پھر مت ماری جاتی ہے نا، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ ایک صحابی نے اپنا واقعہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ میں سفر پہ گیا تو ساتھ جب بت تھا اور کوئی نہیں تھا تو آٹے کا ہی بنا لیا، بھائی چلو گزارا ہی کرنا ہے، تو آٹے والا گزارے والا بت لے گیا، تو راستے میں اس کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ میرے پاس نا کھانا پینے کا سامان ختم ہو گیا، اب وہ آٹے کا معبود میرا رہتا تھا، میری نظر پھر اس پر پڑی، اب وہ تو میرا مشکل کشا ہے، وہ تو میرا معبود ہے، اس کے سامنے تو میں سجدے کرتا ہوں، اس کو کیسے کھاؤں؟ لیکن جب بھوک جوش مارتی ہے نا، پھر انسان بھول ہی جاتا ہے کہ آگے کیا ہے۔ جب بھوک نے مارا نا جوش، یا رسول اللہ ڈرتے ڈرتے پھر میں نے اس کا پہلے ایک پاؤں توڑا، پھر اس کے سامنے توڑ کے نا جھک گیا، معافی شافی مانگی، ڈر تھا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہونا تھا، کچھ نہ ہوا، پھر کھا گیا۔ اب اگلے ٹائم پھر بھوک نے ستایا، پھر ٹانگ توڑ دی، پھر دوسری ٹانگ توڑی، حتیٰ کہ میں سارا ہی معبود کھا گیا۔ ہم ایسے خداؤں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ 7 فٹ کا آدمی 1.5 فٹ کے بت کے سامنے جھک رہا ہے اور کہتا ہے یہ میرا معبود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مت ماری گئی ہے نا جی،
انسان ہو کر گائے کے سامنے جھک رہا ہے، انسان ہو کر گھوڑے کے سامنے جھک رہا ہے، انسان ہو کر پتہ نہیں یا مٹی کی ڈھیری کے سامنے جھک رہا ہے اور اس سے کہتا ہے میری ساری مشکلیں حل ہوں گی۔ ارے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جبین اس لیے دی تھی کہ صرف رب کے سامنے جھکاتا۔ کتنی اللہ نے تجھے عزت دی۔ دیکھو نا بکری کو دیکھو جھکی ہوئی، کھانے کے وقت گھاس کے وقت منہ لے کر جاتی ہے۔ گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، جس کو مرضی دیکھو، ایسے ہے کہ نہیں صاحب؟ انسان کو اللہ نے سیدھا بنایا ہے۔ کہا تو لقمہ توڑ کے لے جا، کھانے کے سامنے بھی منہ نہ جھکا، تو صرف میرے سامنے جھکا۔ اور یہ انسان سمجھا نہیں ہے، یہ پھر کبھی کدھر جھکتا ہے اور کبھی کہاں جا کے جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر، قالوا حرقوہ، کہا انہوں نے جلا ڈالو ابراہیم علیہ السلام کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے الہوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کام کرو۔ قلنا، چنانچہ جناب معبودوں کی مدد کے لیے انہوں نے آگ جلانی شروع کی، ایندھن اکٹھا ہوا اور ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ قلنا، اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، ہم نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور ساتھ وہ حدیث بھی ملاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا کہ جبرائیل آ گئے۔ کون آ گئے؟ جبرائیل آ گئے۔ دھیان کرنا، جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلانے لگے تھے تو شیطان آ گیا تھا روکنے کے لیے، اور جب اپنی جان آگ میں ڈالنے لگے تو جبرائیل آ گیا بچانے کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا حل لک من حاجہ، اے خلیل کوئی ضرورت ہو تو میں آ گیا ہوں، بتاؤ کوئی ضرورت ہے تو میں آ گیا ہوں۔ اب کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، بڑے بڑے لوگ مصیبت کے وقت پھسل جاتے ہیں، اور یہاں پر دیکھنا آگ میں ڈالے جانے کا وقت ہے اور آ بھی جبرائیل گیا ہے، آ بھی جبرائیل گیا ہے، زمین سے نہیں آسمانوں کے اوپر سے آ گیا جبرائیل۔ فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ اللہ کے عرش کے پاس رہنے والا وہاں سے آ گیا ہے، اور وہاں آسمانوں پر جس کا لقب امین مشہور ہے وہ آ گیا ہے، اور آ کر کہتا ہے حل لک من حاجت، خلیل یہ بتاؤ کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو تو میں آ گیا ہوں۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا ایمان دیکھنا، جواب میں فرمانے لگے اے جبرائیل حاجتیں تو بڑی ہیں لیکن تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے اکیلا اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں نے اسی کے نام پر ساری قربانیاں دی ہیں، آج جان کی قربانی بھی اسی کے نام پہ دینے لگا ہوں، بس جیسے اس کی مرضی ویسے میں بھی راضی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہٹ کر کہا اچھا اگر میری ضرورت نہیں تو اللہ سے تو فریاد کرو نا، رب سے تو کہو نا کہ یا اللہ مجھے بچا لے، اور آپ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا اور فرمایا علمہ بحالی حسبی ان سوالی، وہ میرا اللہ میرے حالات سے باخبر ہے، کوئی بے خبر نہیں ہے، اور میں آج اس سے نہیں مانگتا، جس طرح وہ راضی ہے ویسے اس کو کرنے دیجیے، میں فریاد بھی نہیں کرتا، اتنی قربانیاں دینے کے بعد آج بھی اگر میں فریادیں کروں تو پھر مزہ نہیں آتا دوستی کا۔ علمہ بحالی حسبی ان سوالی، میرا اللہ میرے ایک ایک حالت سے باخبر ہے، اس کو میرے مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ جبرائیل ہٹ گیا، تو بیچ میں نہ آ، یہ دوستی میں کہیں فرق نہ پڑ جائے، یہ تعلق نبھایا جا رہا ہے، یہ وفائیں کی جا رہی ہیں، جبرائیل تو ہٹ جا، کہیں ان وفاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ پڑ جائے، کہیں کوئی رشتوں میں داڑ نہ پڑ جائے، تو سائڈ پہ ہٹ جا، یہ میں جانوں اور میرا رب جانے۔ اللہ فرماتے ہیں جب جبرائیل کو خلیل نے واپس کر دیا پھر ہم نے بھی کسی اور کو نہیں بھیجا، ہم نے بھی آگ کو خود ہی حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، پھر ہم نے بھی آگ سے خود کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی، اور ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ خلیل کو ٹھنڈ لگے، وسلاما علی ابراہیم، تو سلامتی والی بن جا میرے ابراہیم کے لیے۔
اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے تدبیر کی ابراہیم خلیل اللہ کو نقصان پہنچانے کی، لیکن فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کی تدبیر کو فیل کر دیا، اپنے خلیل کی حفاظت فرما لی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں، او لوگو ابراہیم خلیل اللہ کا نام تو سارے ہی لیتے ہو، تمہیں پتہ ہے کیسے میں نے اس کو آزمایا اور کیسے وہ آزمائشوں میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جس آزمائش میں نے ڈالا اسی آزمائش میں ابراہیم کامیاب ہوتا گیا۔ اب ایک مقام اور دیکھیں، 12واں سپارہ سورہ ہود دیکھیں، 12واں سپارہ سورہ ہود صفحہ نمبر 207 آیت نمبر 69۔ 12واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ ہود، صفحہ نمبر 207 آیت نمبر 69۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مال میں جو آزمائش تھی اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کامیاب ہوئی ہے۔ مہمانوں کے لیے ایسے جناب دسترخوان بچھا کے رکھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے، قالوا سلاما، انہوں نے آ کر سلام پیش کیا، قال سلام، حضرت نے سلام کا جواب دیا، فرشتے آئے انسانی صورت میں، ان کو مہمان خانے میں گھر میں بٹھا دیا، فما لبثا، ان کے پاس خود نہ ٹھہرے، ان جاء بعجل حنیذ، اتنے میں لے آئے بچھڑا بھنا ہوا، تلا ہوا بچھڑا لے آئے، بچھڑے کا گوشت بھون کر ابراہیم خلیل اللہ لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والو آؤ میرے خلیل کے تعلق کو دیکھو، جب میں نے مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا، خلیل اللہ نے مہمان کو دیکھا تو دیر نہ کی، بچھڑا ذبح کر کے گوشت تیار کر کے لے آئے، حالانکہ وہ انسان نہ تھے، وہ کیا تھے؟ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، پس جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، کہ کھانے کی طرف تو بڑھ ہی نہیں رہے، نَكِرَهُمْ، بڑا عجیب سمجھا ان کو، یار میں نے تمہارے لیے اتنا اکرام کیا ہے اور جناب تم تو کھا ہی نہیں رہے ہو۔ علماء نے لکھا ہے مہمان جب آئے اور کھانا اگر اس کی پسند کا نہ بھی ہو، میزبان تیار کر کچھ لقمے اس میں سے ضرور لے لے اس کا دل رکھنے کے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، وہ کھا نہیں رہے ہیں، کچھ لقمہ تو لو، نہ کہ رہم، بڑے عجیب مہمان ہیں یار، میں نے اتنی عزت دی ہے اور یہ کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور دل میں ڈر محسوس کرنے لگے، خیر تو آئیے کیسے مہمان ہیں، کیا نیت لے کر آئے؟ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا ڈر نہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہم تو قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آ رہے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ اوہ میں حیران ہوں کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بہرکیف آپ اس سے سخاوت کا اندازہ لگائیں، ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کا، ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کا اندازہ لگائیں کہ کس طرح مہمان نواز سے، اور مومن ہوتا ہی مہمان نواز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اس کی عزت کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ دیکھو نا، مہمان آ جائے اور بندہ اس کے ساتھ کوئی بات ہی ایسی کر دے، اس کا جناب ملے نہیں محبت کے ساتھ، اس کے اکرام نہ کرے، مہمان خفا ہو کے چلا جائے، یہ صرف مہمان خفا نہیں ہوگا، یہ اللہ بھی خفا ہو جائے، کیونکہ مہمان جو آتا ہے نا وہ قسمت اپنی لے کر آتا ہے۔ اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مہمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، نفرت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ مہمان کو آپ خوشی سے دیکھیں اور پھر جناب دیکھیں اللہ کیسے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واپس آئیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پیغام بھیجتے تو کھانا تو ہر وقت نہیں ہوتا تھا نا، وہاں تو فاقے ہوتے تھے، پیٹ پہ پتھر ہوتے تھے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا آپ کے پاس
مہمان آ گیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے نبی پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں مہمان ہے، کون اس کی مہمانی قبول کرے گا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں قبول کروں گا، پر میں لے جاؤ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان ہے، گھر لے کر گئے، بیوی سے کہا کھانے کی جو چیز ہو نا اس چھپا کے نہ رکھنا، پتہ یہ مہمان میرا نہیں، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندے گھر میں تو چیز ہے ہی کوئی نہیں کھانے، تھوڑی سی چیز ہے بچوں کے لیے رکھی ہے، کہ آج بچوں کو بھوکا ہی سلا دے۔ ہم میں سے کون ہے جو ایسا کرے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ بچے اپنے رہیں بھوکے، کھانا مہمان کو بندہ کھلائے، کہ بچوں کو آج بھوکا ہی سلا دیں۔ آپ کھانا ایک بندے کا ہے، اب مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے تو مہمان اس سے بھی پریشان ہو، یار خود نہیں کھا رہے، کہا میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا، اور تم چراغ اور بتی کو گل کر دینا، بجھا دینا، مہمان یہ سمجھے گا کہ ٹھیک کر رہے ہیں، بتی خراب ہو گئی ہے اس کو درست کر رہی ہیں، اندھیرا ہو جائے گا، میں ساتھ ویسے ہاتھ ہلاتا رہوں گا، مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ اور یہ عمل رات کو گھر میں کیا، بچوں کو بھوکا سنایا، بیوی بھوکی سوئی، خود بھوکے سوئے، اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ صبح نبی پاک کے پاس گئے، آپ کے پہنچنے سے پہلے جبرائیل قرآن لے کر آیا ہوا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے محبوب تیرے شاگرد بھی کمال کے ہیں، اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دے دیتے ہیں، اگرچہ خود بھوک ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے اکرام، اور یہ سخاوت کہ مہمان کو عزت کے ساتھ کھانا پیش کرنا جو گھر میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی بات اچھی نہیں ہے کہ میزبان کے گھر میں کوئی کھانا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اب یار یہ مناسب نہیں ہے کہ میں مہمان کو دوں، حقیر سمجھے اس کو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بس جو کھانا اللہ نے دیے بس پیش کرو اس کو۔ اور مہمان کے لیے یہ بات بہت بری ہے اور اچھی نہیں ہے کہ جو میزبان کھانا پیش کرے اور بندہ اس کو کہے یہ کیا لے کر آیا، نہ، اس کو بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس کو بھی جو میزبان پیش کرے وہ بھی خوشی کے ساتھ کھا لے، لیکن کم از کم کو پیش نہ کرے نا۔ کون بھائی جی؟ اب پہلے شروع تو دال دھمکی دینے نے۔ ہمارے ادھر ایک دوست ہے، ادھر ہمارے اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، پہلے کبھی کبھی دعوت کرتے تھے، کافی عرصہ ہوا کوئی نام ہی نہیں لیا انہوں نے، پتہ نہیں کوئی اپنا رولا پیا ہوا ایسی دعوت کے چکر جو۔ خیر، برکت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت دیکھیے کہ پہلے کبھی کبھی نا درس پہ حلوہ بھی آتا تھا، ادھر بائیں جانے بھی کوئی دوست بیٹھے ہیں ہمارے، وہ بھی کافی عرصے سے ٹھنڈے پڑے ہیں، اللہ خیر ہی کرے۔ اچھا کرونا کی وجہ تو حلوہ منع ہو گیا۔ اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ کا یہ شکر، کہوں جی ادھر میری سنو نا جی، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے، ادھر سنو نا جی، اللہ کا یہ شکر ہے کہ ایک مولوی صاحب نے نا ادھر بیان کیا ہمارے مدرسے میں نا، انہوں نے کہا بھی دیکھو علماء کی خدمت کیا کرو۔ کہا اس پہ دلائل تو بڑے، میں اب قرآن کی آیت پڑھوں، حدیث پڑھوں، بعض کو سمجھ آئے گی بعض کو نہیں سمجھ آئے گی، میں سادی سی مثال تمہیں دیتا ہوں۔ کہنے لگے کتنے بندے ہیں جی جن کو چینی منع ہے، مجمع میں ہاتھ کھڑو، کافی لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، نیچے کرو۔ اب کتنے بندے ہیں جن کو نمک منع ہے جی، کافی سارے لوگوں نے، آج کل اکثر لوگوں ہوئے ہیں، وہاں کا مولوی اور طالب علم تسی ہاتھ کھڑا کرو جس نے چینی اور نمک منع، کہا ایک بھی نہیں ہاتھ کھڑا کیتا۔ نہ کہ دیکھ لو کوئی شے منع ہی نہیں سانو، تو پھر بھی تسی نہیں دینے ہو۔ ہمیں نہ چینی منع ہے، ہمیں نہ نمک منع ہے، کچھ بھی منع نہیں، اللہ کا شکر ہے، لکڑ ہضم اور پتھر ہضم۔ شیخ سعدی نے فرمایا شک میں درویشاں تندور خداست، ہما در فناس ہما در فناس، یہ درویشوں کا پیٹ ہے نا، یہ اللہ کا تندور ہے، ہما در فناس ہما در فناس، پوری کائنات بھی ڈالو، اللہ کا تندور جو ہوا۔ خیر جی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا اور چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں کامیاب ہوئی ہیں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، امتحان میں پوزیشن لے لی، امتحان میں پوزیشن لے لی، بچے خوش ہو کے بتاتے ہیں نا آ جاؤ آ جاؤ، میری پوزیشن آئی ہے اور مجھے اسکول والے کیا دیں گے جی،
انعام دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پوزیشن لے لی ابراہیم علیہ السلام نے، 100/100 نمبر لے لیے۔ اب اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا تھا تو کیا دیا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل میں تجھے ساری انسانیت کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں، رہتی دنیا تک کے لیے تیرا چرچا جاری کرنے والا ہوں۔ اور اللہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے ابراہیم، اے میرے محمد کریم، تجھے میں نے ساری کائنات کا رسول تو بنایا ہے، لیکن یہ کہتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کی اتباع تو بھی کرتا دکھائی دے میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تو بھی اتباع کرتا دیکھے۔ توجہ کرنا، ہم حج تو کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں کنکریاں مارو تمہارے بابا ابراہیم نے کنکریاں ماری تھیں، یہاں طواف کرو تمہارے بابا ابراہیم نے طواف کیا تھا، یہاں پہ دوڑو تمہاری اماں ہاجرہ یہاں پر دوڑی تھی، یہاں پہ زمزم پیو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھیں، یہاں پہ قربانی کرو مینا کے اندر تمہارے بابا ابراہیم نے قربانی کی تھی۔ جو کام خلیل اللہ کرتے گئے وہی کام محمد الرسول اللہ بھی کرتے گئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابراہیم کی وفاؤں کا صلہ یہ دیا، ہم نے آخری اپنے پیارے پیغمبر کو بھی کہا جیسے ابراہیم کرتا ہوا دکھائی دیتا گیا میرا محمد تو بھی ویسا کرتا ہوا دکھائی دے۔ انی جاعلک للناس اماما۔ اچھا، امامہ کا ایک مطلب جد الانبیاء ہم نے بنا دیا، کیا مطلب؟ ان کی اولاد میں نبوت کو جاری کر دیا۔ جیسے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نبوت اور کتاب کو ابراہیم کی نسل میں جاری کر دیا۔ بعد میں جتنے نبی بھی آئے سب ابراہیم کی اولاد میں سے آئے، حتیٰ کہ میرا آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ کی اولاد میں سے آیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، حضرت نے فرمایا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، معلوم ہوا انسان کو اپنی اولاد کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اب انسان کو کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو، اولاد کے ساتھ محبت ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے، انبیاء بھی کیا کرتے۔ دیکھو نا فوراً اولاد کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی یا اللہ یہ جو انعامات مجھے دیے جا رہے ہیں یہ نسل در نسل ساری ہماری اولاد کو ملیں گے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، کہنا جو آپ کی اولاد میں آپ کے عقیدے پر رہے ان کو تو ملے گا، لیکن جنہوں نے ظلم کیا یعنی کفر و شرک کیا ان کو یہ وعدہ نصیب نہیں ہوگا، یہ انعامات۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا جی، یہ جو کہا جاتا ہے نا شاہ جی نے خیر ہے، یہ خیر والی بات نہیں ہے، جو مرضی کرے نا، جو اتباع کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد رسول ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن اگر رسول کے عقیدے اور مذہب سے بندہ ہٹ جائے تو پھر وہ اعزاز صرف نسبت جو ہے نا رشتہ داری والی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اتباع رسول بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور پھر جناب نسبت کیا ہی کہنے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہے، لیکن صرف نسبت لے کر کوئی بیٹھا رہے تو یہ صرف نسبت کام نہیں ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، یہ جو لفظ امام ہے نا جی قرآن کریم میں اس کے مصداق ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہاں امام سے مراد نبوت ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو اللہ نے جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ امام کا معنی یعنی امام کا لفظ اور معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، مثلا جو تورات شریف ہے اس کو بھی قرآن میں امام کہا گیا۔ سورہ ہود میں ہے اللہ فرماتا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور ہم نے قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھیجی امام و رحمہ، وہ کتاب امام اور رحمت بن گئی۔ امام کا لفظ ہے نا جو آگے ہو، جو پیشوا ہو، جو پیچھے چلیں، تو کتاب بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے اور اس کی باتوں کو مانا جائے۔ اسی طرح واضح راستہ
کھلا راستہ، روشن راستے کو بھی امام کہا گیا ہے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ سورۃ الحجر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب الحجر کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم نے ان کو واضح راستے پر بھیجا تھا لیکن وہ بھٹک گئے۔ تو امام کا معنی وہاں پہ کیا ہے؟ واضح راستہ۔ اسی طرح مطلق پیشوا اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم 15ویں سپارے میں ہے، جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ کو ان کے پیشوا کے ساتھ۔ ہر گروہ کا جو بھی بڑا ہے، جس کی لوگ بات مانتے تھے، جس کے پیچھے چلتے رہیں، وہ ان کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اسی طرح کفر کی طرف بلانے والے بھی پیشوا ہوتے ہیں، امام ان کو بھی کہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ بعض ایسے ائمہ بھی تھے، ایسے بھی پیشوا تھے جو اپنی قوم کو دوزخ کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیشواؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور لوح محفوظ کو بھی امام کہتے ہیں، چونکہ وہ بھی آگے ہی ہوتی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں، واضح امام میں، لوح محفوظ میں ہم نے شمار کی ہے۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے بڑے زبردست سٹائل کے ساتھ، تو لوگ جھوم رہے تھے۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، اور کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرا سونا جیڑا تیرے پیچھے چل سی نا اسا میں کائنات دا امام بنا دے سا۔ میں کہ مولوی صاحب ماشاءاللہ پڑھے شاید میری طرح کوئی نہ ہے، امام مبین تو یہاں لوح محفوظ مراد ہے، کائنات دا امام تو مراد ہی نہیں ہے۔ لیکن لفظ امام دیکھا تو انہوں نے نہیں سمجھا، تو ہم بھی لفظ امام بعض دفعہ دیکھتے ہیں نا تو بڑے بھٹک جاتے ہیں۔ امام تو دیکھو امام کا معنی پیشوا، اسی لیے اب مجھے بھی لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی امام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام، لیکن یہ مختلف معنوں میں آتا ہے، اس میں وہ الجھنے والی بات نہیں ہوتی، تھوڑا سمجھنے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے تمہیں ایک پیشوا بنایا ہے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے زیادہ ہے نا، لیکن امام کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بولا گیا ہے، چونکہ ان کا قربانیاں کی صلہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے جناب ساری کائنات کا امام بنا دیا، بعد والے آپ کا تذکرہ جاری کریں گے، آپ کو ہم نے پیشوا بنا دیا، نبوت آپ کے پیچھے باقی سارے نبی آپ کی اولاد میں سے آئیں گے۔ تو ایک ان کا خصوصی اعزاز ہے، اور خصوصی اعزاز کی وجہ سے یہ مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جناب وہ سب سے افضل ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے، ہمارے بندے بیٹھے ہوئے سارے، کہ بندہ جس نے 5 دفعہ حج کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ باقی سارے علماء بزرگوں سے سب سے وہ اعلیٰ ہو گئے، لیکن یہ اس کا خصوصی اعزاز ہے جو باقی بزرگوں کو حاصل نہیں ہوا۔ تو ایسے خصوصی انفرادی اعزازات ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کائنات کے لیے امام بنایا، آپ کی اولاد میں سے یہ وعدہ ظالموں کو نہ پہنچے گا۔ تو یہ چند آزمائشیں تھیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے کر دیا، چونکہ یہاں پہ تفصیل نہیں تھی، دوسرے مقامات پر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے پورا کر دیا ان کو۔ قال حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے پیشوا۔ قال ومن ذریتی کا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا نہ پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔